ہسٹری ٹی وی کے معزز ناظرین، اگر آپ کبھی اینڈیز کے بلند پہاڑوں کے قریب پرواز کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ خطہ کس قدر خوفناک اور پراسرار ہو سکتا ہے۔ 13 اکتوبر 1972 کو یوراگوئے کی رگبی ٹیم اور ان کے ساتھی، کچھ اہل خانہ اور دوست خوشی خوشی ایک طیارے میں سوار ہو کر چلی کی طرف جا رہے تھے، لیکن یہ سفر خوشی اور کامیابی کے بجائے ایک خوفناک آزمائش میں بدلنے والا تھا۔ طیارہ آسمان میں بلند تھا، ہر طرف سے ہنسی اور باتوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، لیکن اچانک فضا میں ایک عجیب سا جھٹکا آیا۔ پائلٹ نے اس پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن طیارہ کی حالت تیزی سے بگڑنے لگی۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ طیارہ پہاڑوں کے قریب آ کر ٹوٹنے لگا اور اس کا ملبہ برف میں دفن ہو گیا۔ وہ لمحہ جب طیارہ پہاڑوں میں گرا، اس کے بعد ایک عذاب کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے تک انتہائی خوش تھے، اب زندگی اور موت کی لڑائی لڑنے پر مجبور ہو گئے۔ کچھ افراد فوراً جاں بحق ہو گئے، جبکہ باقی زندہ رہ جانے والے اس خوفناک حقیقت کا سامنا کر رہے تھے کہ کوئی بھی امداد ان تک نہیں پہنچ پائے گی۔ پہلے دنوں میں زندہ بچ جانے والے ایک دوسرے کو تسلی دیتے رہے، یہ کہہ کر کہ ریسکیو ٹیم ضرور آئے گی، لیکن جیسے جیسے دن گزرے امیدیں دم توڑنے لگی۔ برف کی شدت اور سردی نے ان کی حالت بگاڑ دی اور بھوک نے ان کی طاقت کو توڑ کر رکھ دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ان کی بقا کی جنگ ایک نئے موڑ پر پہنچ گئی۔ طیارے کے ملبے میں پھنسے افراد کا خوراک کا آخری ذخیرہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ برف، سردی اور بھوک نے ان کی حالت مزید بدتر کر دی۔ ان کی طاقتیں جواب دے رہی تھی اور وہ جانتے تھے کہ اگر زندہ رہنا ہے تو کچھ انتہائی قدم اٹھانا پڑیں گے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب انہیں ایک فیصلہ کرنا پڑا جو کسی کے لیے بھی سوچنا محال ہو۔ جب زندہ بچ جانے والوں کے پاس خوراک کی کوئی اور صورت نہیں بچی تو ایک انتہائی دردناک فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے مرنے والے ساتھیوں کے جسموں کو کھانا شروع کیا۔ یہ فیصلہ ان کی روح کو اندر تک ہلا گیا تھا، لیکن زندگی کی جستجو نے ان کی سوچ کو ایک نئی سمت دے دی۔ یہ ایک ایسا قدم تھا جسے انسانیت کی تاریخ میں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان افراد نے جانا کہ یہ فیصلہ ان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری تھا اور انہوں نے اس عمل کو شروع کیا۔ ہر نوالہ ان کے لیے ایک نیا درد تھا، لیکن انہیں اپنی زندگی بچانے کی لڑائی لڑنی تھی۔ ان کی تکلیف کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ اس کے بعد انہیں ہمیشہ اس گناہ کا احساس رہنا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، سردی اور بھوک کی شدت بڑھتی گئی، ہر طرف سناٹا تھا، اور جب بھی کوئی آواز آتی وہ زندہ بچ جانے والوں کے لیے ایک امید کی کرن بن جاتی۔ لیکن ریسکیو کی کوئی خبر نہ آئی۔ ان کے جسم کمزور ہو گئے اور ان کی روحیں ٹوٹنے لگی، لیکن وہ زندگی کے لیے لڑتے رہے۔ 30 اکتوبر 1972 جب اس بقا کی جنگ کو کم و بیش 2 ماہ ہونے کو تھے تو زندہ بچ جانے والوں میں سے 2 نوجوان نینڈو پیراڈو اور رابرٹو کینیسا نے فیصلہ کیا کہ وہ پہاڑوں کو عبور کر کے مدد لائیں گے۔ یہ فیصلہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا قدم تھا، کیونکہ ان کے دونوں طرف برف کے اونچے پہاڑ، طوفان اور خطرات کے سامنے چلنا تھا۔ نینڈو اور رابرٹو نے 10 دن تک برف میں سفر کیا اور ان کی حالت انتہائی نازک تھی۔ وہ بار بار لڑکھڑاتے ہوئے قدم اٹھاتے تھے، لیکن ان کی ہمت نے انہیں کامیاب کر دکھایا۔ آخر کار کئی دن کی مسلسل جدوجہد کے بعد 10 نومبر کو دونوں نوجوان ایک کسان کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور 16 دسمبر 1972 کو چلی کی حکومت نے ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ 72 دن بعد زندہ بچ جانے والوں کو اینڈیز کے پہاڑوں سے نکال لیا۔ یہ دن ان کی زندگی میں سب سے یادگار دنوں میں سے ایک تھا، کیونکہ انہوں نے موت کے قریب جا کر زندگی کو دوبارہ پایا تھا۔ یہ کہانی انسان کی بقا کی جدوجہد، عزم اور ہمت کی ایک ناقابل یقین مثال ہے۔ 72 دنوں تک سردی، بھوک اور اذیت کو جھیلنے والے افراد نے اپنے عزم اور ہمت سے تاریخ رقم کی۔ اس حادثے کے بعد کے دنوں کی گنتی میں انہوں نے نہ صرف اپنی زندگیوں کی جنگ لڑی، بلکہ انسانیت کے لیے ایک عظیم سبق بھی چھوڑا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کا عزم کتنی بھی کٹن حالات میں اسے جیتنے کی طاقت دیتا ہے، اور زندگی کی سب سے سخت ترین آزمائشیں بھی اس کے لیے کسی نہ کسی طریقہ سے جیت میں بدل سکتی۔ اس واقعے کو انسانی تاریخ میں بقا کی سب سے بڑی جدوجہد کہا جاتا ہے۔ اگر آپ ایسے مزید دلچسپ اور تاریخی واقعات کو جاننے کی جستجو رکھتے ہیں تو جڑے رہیے ہسٹری ٹی وی سے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔